السلام علیکم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی کوئی دوزخ میں باقی رہے گا؟ یعنی تمام مسلمانوں کے نکال لیے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ہوگا جو دوزخ کے پرندے میں پکارتا ہوگا، یا حنانو یا منانو، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام اس کی آواز سن لیں گے اور آواز پر تعجب کریں گے، کہیں گے العجب العجب، پھر صبر نہ کر سکیں گے اور عرش کے سامنے سر مسجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیا تعجب کی بات دیکھی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ پس جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم کے پرندے میں سے ایک آواز سنی ہے کہ کوئی پکارتا ہے، یا حنانو یا منانو، مجھے اس آواز پر تعجب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، دروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس آدمی کو جہنم سے نکال دے جو حنانو اور منانو کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوزخ کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر جائیں گے اور دستک دیں گے۔ دروغہ نکل کر آپ کے پاس آئے گا۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس بندے کو جہنم سے نکال دو جو یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ دروغہ اندر جائے گا اور اسے تلاش کرے گا، اسے نہ پائے گا، حالانکہ ماں اپنی اولاد کو اس قدر نہیں پہچانتی جس قدر دروغہ دوزخیوں کو پہچانتا ہے، تو حیران ہو کر نکل آئے گا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہے گا کہ دوزخ نے اس وقت ایک ایسا سانس لیا ہے، یعنی ایسی بھڑکی ہے کہ میں پتھر اور لوہے اور آدمی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس جائیں گے اور عرش کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، کیوں کیا تم میرے بندے کو نہیں لائے؟ پس وہ کہے گا، اے میرے رب، دروغہ جہنم نے کہا ہے کہ دوزخ نے ایک ایسا سانس لیا ہے کہ میں پتھر کو لوہے سے اور لوہے کو آدمی سے تمیز نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دروغہ جہنم سے جا کر کہو کہ میرا بندہ ان گڑھوں میں سے ایسی پوشیدہ گلیوں میں اور اس طرح کے کونوں میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کر اس کی خبر دیں گے۔ دروغہ اندر جائے گا اور اسے پا لے گا۔ وہ اوندا پڑا ہوگا، اس کی پیشانی پیروں سے بندھی ہوگی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن میں پڑے ہوں گے، سانپ بچھو اس پر لپٹے ہوں گے۔ پس دروغہ جہنم ایک ایسا جھٹکا دے گا کہ سانپ بچھو اس پر سے گر جائیں گے۔ پھر دوسری بار جھٹکا دے گا تو تمام ہتھ کڑیاں، بیڑیاں اور توق ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ اسے آگ نکال کر چشمہ حیات میں ڈالیں گے اور جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے چلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لیے ہوئے فرشتوں کے جس مجمع سے گزریں گے، وہ کہیں گے، تف ہے اس بندے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سر مسجود ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں اچھی شکل میں پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے؟ کیا اس نے میری کتاب تمہارے سامنے نہیں پڑھی؟ کیا اس نے تجھے اچھائی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے نہیں روکا؟ بندہ سب باتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ بندہ کہے گا، میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں دوزخ میں پڑا رہا، لیکن میں نے تجھ سے امید نہیں توڑی، تجھے حنانو منانو کہہ کر پکارتا رہا اور تو نے اپنے فضل سے مجھے نکال دیا، تو اب اپنی رحمت کے طفیل مجھ پر رحم فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس پر رحم کیا ہے۔ اس کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔